کہ اسپیشل پرائس پہ انہوں نے سمجھا یہ لینڈ دی ہمارے راجہ ابراہیم نے کہ یہ سستے مکانات بن سکے، اس لیے کہ ہم لینڈ کی کاسٹ اتنی ہائی ہے ڈیولپمنٹ ایریا میں کہ آپ کو مل نہیں سکتی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں میڈیا کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر وقت سپورٹ بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے سپورٹ اور ایک جو چاہت تھی افورڈیبل ہاؤسنگ کی، یہ ایک عام آدمی کے لیے گھر ہے جو گھر سوچ تو سکتا ہے دے نہیں سکتا. اور یہ 10 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھی وہ پروجیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم نے یہ اسلام آباد میں شروع کیا ہے، یہ کراچی، پشاور، لاہور اور باقی پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی شروع کریں گے. اور ایک پروجیکٹ سکسیس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں باقی ڈیولپرز بھی یہ کام کریں گے، تبھی ہماری شارٹ فال جو ہے کہ ہماری افورڈیبلٹی ہوگی تو شارٹ فال کم ہوگا. لوگ ہر آدمی گھر لینا چاہتا ہے لیکن گھر کی جو ان کی بجٹ ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی. ایک میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے جو اس وقت ہماری آرمی، ہمارے جتنے بھی لوگ اور جو مورل اپ ہوا ہے، تو میں اپنے شہداء جتنے اس میں ہے ان کے لیے بہارا میں ایک اپارٹمنٹ، جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں ہمارے آرمی کے، ان سب کے لیے ایک اپارٹمنٹ اناؤنس کرتا ہوں. اور اس بچے کی فیملی کے لیے بھی جو ہمارے 10 سال کے بچہ ہے اس کے لیے بھی ایک اپارٹمنٹ، اور ہمارے ایئر فورس کے جو پائلٹ سوسائڈ لکھ کے گئے تھے ان کے لیے بھی ایک اپارٹمنٹ بہارا میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی یہ اپارٹمنٹ، یہ ایک اسٹارٹنگ ہے ہمارے ملک میں. یہ ہماری فوج کو، ہمارے ان سولجر کو، ہمارے ان جوانوں کو جو ہمارے لیے رات دن کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے ٹوکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اسٹارٹنگ ہے. اگر آج ہم کریں گے تو پوری قوم اس کو فالو کرے گی انشاءاللہ. اور سٹیزن کے لیے ابھی کوئی چیز نہیں کی ہے ہمارے پاس، اس کا ڈیٹا وغیرہ جو تھا ہم نے یہ ابھی کیا ہے. اس لیے کہ یہ لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم سب ان کو سلام کریں، ان کی فیملیز کو. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنی جانیں دے کے ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایم ایس ہومس کی طرف سے، میری کمپنی کی طرف سے ایک ٹوکن ہے جو اللہ کرے ان لوگوں کو، ان کی فیملیز کو کام آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوالات جو بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب تک کمپلیٹ نہیں ہوں گے ہم سب چیزوں کے جواب آپ کو دیں گے، اور جو آپ چاہیں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ اس پروجیکٹ کی تعریف کروں یا اسی لیول پر سرپرست کی تعریف کروں. ماشاءاللہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان کا غریب ہمیشہ لالچ میں آ کے رہتا ہے کہ اس کو بہت کم قیمت میں اور ایک بہت ہی اچھا سا پروجیکٹ مل رہا ہے. ایک تو اس کی کمپٹیشن بتائیں کتنے عرصے میں ہوگی، اور دوسرا اس وقت دوسرے پنجاب 3 مرلے پلاٹ دینے کی ایکسکلوشن کی ہے. آپ جن ملکوں کے ساتھ مل کے جگہ آپ کو وہ دیں اور وہاں پہ آپ اپنی تعمیر کریں، تو ایسا آپ کے ذہن میں آپ اس کی کمپٹیشن کا بھی بتائیے، اور میڈیا کے لیے کوئی خاص سہولت ہے تو وہ بتائیے. اس کی کمپلیشن 3 سال کی ہے، اور 3 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اس لیے کہ اس کا پیمنٹ شیڈیول 3 سال کا ہے. اس میں ہم نے الگ الگ ماڈل رکھے ہیں. اگر کسی کو 2 سال میں چاہیے تو ہم 2 سال کا پیمنٹ شیڈیول کریں گے تو اس کو 2 سال میں پوزیشن دے سکتے ہیں. تو پیمنٹ کیش فلو پہ سب ڈیپینڈ کرتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ نہیں ہوتی تو بہت مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگوں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں. جتنے بھی پروجیکٹ ہیں سب رکے ہوئے ہیں پچھلے بھی. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوئی چیزیں نہیں ہے، ہم رسپانسبل ہیں ڈائریکٹلی. لینڈ بھی ہماری ہے، ہمارے جو دوستوں کی طرف سے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان سے پرچیز کی، اور ہم رسپانسبل ہیں کل جواب دینے کے. کل گورنمنٹ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، گورنمنٹ اگر انڈیویجولس کو کچھ دینا چاہتی ہے جیسے پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے، تو وہ ضرور ہم اس میں وہ سپورٹ بھی کریں گے، وہ بات بھی کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر کیا مکان دے رہا ہے تو آپ اس کو کیا سپورٹ کرتے ہیں، وداؤٹ انٹرسٹ وہ پیمنٹ دے رہے ہیں، تو ضرور اس پہ بات کریں گے انڈیویجولس کے لیے. لیکن ہم اپنے پروجیکٹ کو صرف پرائیویٹلی کرانا چاہتے ہیں. میڈیا کے حوالے سے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب سے میری بات ہوئی ہے. آپ لوگوں نے انہوں نے کہا ہم بیٹھتے ہیں مل کے اور آپ سے کوئی پرپوزل پہ بات کرتے ہیں، ہمارے پیمنٹس کے، ہماری چیزوں کے کچھ ایشوز ہیں. میں نے کہا جو بھی آپ نے کرنی ہے میں یہاں ہوں.
کنٹینیو یہیں بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، شہر میں ہوں، جب آپ کہیں گے انڈیویجول ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ شیخ ہانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہاؤسنگ پراپرٹیز جو ہے وہ زراعت کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے، تمام جو زرعی رقبے ہیں وہاں پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو غذائی اجناس ہے اس میں قلت بڑی شدید پیدا ہوگی، اور دوسرا آپ جنگلات کو بھی کاٹ رہے ہیں، جنگلات کاٹنے کی وجہ سے اب ہیٹ ویو کا آپ سامنا کر رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، تو آپ ملک کی تباہی، سر میں اگر آپ میرے لفظ سے مائنڈ نہ کریں تو آپ تباہی کر رہے ہیں سر، آپ ملک کی کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ ہیٹ ویو آ رہی ہے، سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں، غذائی اجناس کی قلت پیدا ہوگی سر، آپ تو پیسے کما لیں گے سر لیکن ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں پیسے نہیں کمانا ہے، آپ کو میں پہلے بتاؤں اس کی پروجیکٹ کی کاسٹنگ اور ورکنگ دیکھیں گے تو یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے جس میں پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اس کی کاسٹنگ تقریباً 9,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، 10,000 روپے اس میں پارکنگ کریے تو 9,000 روپے کاسٹ آتی ہے، اس کی کاسٹ آف کنسٹرکشن ہی اتنی آئے گی۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگ جو شارٹ فال آف ہاؤسنگ ایک اچھی آبادیاں بنائیں، سلمز پیدا کریں، انلیگل ان پلانڈ ایریا میں رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں ماسٹر پلانز بنتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ ماسٹر پلان اسی لیے ہوتے ہیں کہ کون سے ایریا میں کنسٹرکشن کرنی ہے۔ یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں یہ ورٹیکل ہے، یہ آلریڈی جو سوسائٹی ڈیولپ ہے اس ڈیولپ سوسائٹی میں ورٹیکل جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لینڈ یوز ہو، تاکہ ورٹیکل لوگوں کو رہائش دینا شروع کی جائے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے شیخانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہاؤسنگ منصوبے بنتے ہیں خاص طور پہ پہلے تو جیسے کہ یہ چارجز ہیں لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے شفٹ ہو جاتے ہیں لوگ یا لے لیتے ہیں، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایسے چارجز لگائے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پارک یونیورسٹی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، دوسرے اسی طرح یہ ساری ایگزامپل ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ایسی چیز نہیں ہے، اس میں بعد میں آپ کو ڈاکومنٹیشن چارجز 10% آپ کی جو کاسٹ ہے نا اس کے برابر آپ کی الیکٹرسٹی، آپ کا واٹر، آپ کی لیز، جب بھی کوئی لے گا تو وہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ ان کو دینی ہے اس میں، اور وہ جو گورنمنٹ کی پرائزز ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے اس میں آپ سمجھے کہ اگر کاسٹ آف آپ کی اپارٹمنٹ 36 لاکھ ہے تو 3,60,000 روپے تقریباً ہر آدمی نے وہ اماؤنٹ بیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے اس میں، نہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی 10% جب بھی آپ اپنا گھر لیں گے تو لیز کرائیں گے تو گورنمنٹ کی اسٹیمپنگ، آپ کا MTN نمبر، یہ سب آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کا ID کارڈ نمبر پہ ہوتا ہے۔ تو جو گورنمنٹ کی فیسز ہیں آپ رجسٹری کرائیں گے، اس کی رجسٹری ہوگی باقاعدہ، آپ کے نام پہ ہوگا، آپ کا الیکٹرک کا میٹر ہوگا، آپ کا گیس کا میٹر ہوگا، آپ کا پانی کی ڈیٹیل ہوگی، تو یہ ساری یوٹیلیٹی چارجز جو گورنمنٹ لیتی ہے وہی آپ نے دینے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دینا۔ شیخانی صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ کا نام بتایا جہاں پر لوکیشن کال کرتی ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام آباد میں ہے کہ یہ راولپنڈی؟ یہ راولپنڈی میں ہے۔ RDA کا نام میں نے پہلے دیا، جنہوں نے اپروول کی ہے، تو RDA نے اگر اپروول کی ہے تو ڈیفینیٹلی راولپنڈی اتھارٹی ہے، RDA سے اپروول ہوئی ہے اس کی، اور یہ مین آپ کے ہائی وے۔ اسلام آباد میں بہارا ہاؤسنگ کی جانب سے میڈیا کو بریفنگ دی جا رہی تھی۔ محسن شیخانی نے کہا کہ حکومت کی اوورسیز کانفرنس کی وجہ سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔